سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک نے میں رمضان تک خیر و عافیت تک پہنچایا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قیمتی گھڑیوں کے اندر ہم سے اپنے نہ صرف اعمال بلکہ محبوب اور پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے اخروی آخرت کا ایک عظیم خزانہ بنا دے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بڑے اچھے اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ فضل فرمائے، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش نصیب فرمائے، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے جو اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا عمل اگر ہم سے ہو جائے رمضان میں، اور یقیناً ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، جب انسان کے ذہن میں اللہ کوئی نیک چیز ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ وہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ ایسا عمل ہم سے ہو جائے اس رمضان میں، اور بار بار ہو جائے، کہ جس کی شہادت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیں کہ یہ نہ صرف عمل ہے صرف، بلکہ یہ مجھے بے انتہا پسند عمل ہے، تو یہ کتنی خوش قسمتی کی ہماری الحمدللہ کہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل ہمارے سے ہو جائے، تو یقیناً وہ تو بہت بڑا الحمدللہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہوگا آخرت کا، اور خاص طور پہ رمضان میں ہو جائے۔ حدیث ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، حضرت شیخ رحمہ اللہ نے سب فضائل ایمان میں بیان فرمایا، معروف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد، توفیق ہوئی اللہ نے دی ہمیں، پانچ جماعت پڑھی، ہزاروں لوگوں کے محروم اس چیز سے بیچارے آج بھی نہیں آ سکے، کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس رمضان میں ہمیں عصر تک اس فضیلت میں پہنچا دی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک، وہ بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ مسجد کے اندر، اور نیت سب کر لیں اعتکاف کی، تو رمضان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ بس اتنے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف کرتا ہوں، سنت اعتکاف، یہی بات ہوگی۔ تو پھر فرمایا عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کسی ایسی جماعت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ اب عمل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا خصوص سے ایک عمل بتایا ہے، اس دوران میں کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسے انسان کیا کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس ذکر میں شامل ہو کر ذکر کرنا اتنا پسند کرتا ہوں کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے اور جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مافیا میں ہے، دنیا میں ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس سب سے زیادہ چیز پسند کروں گا میں اس عمل کو کروں گا۔ تو میرے بھائی بہت زبردست الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت نصیب ہو گئی ہمیں کہ اللہ کا ذکر بھی مل گیا، غروب آفتاب تک مل گیا، مسجد میں مل گیا، اور اللہ کے فضل سے ایسی جماعت بھی مل گئی جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھی ہے۔ دوستو تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم رمضان میں تو یہ معمول پکا بنا لیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک الحمدللہ ایک ذکر کی مجلس ہونی چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ تو اللہ نے جس اوقات دی ہیں کہ فجر کے وقت سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے، ظہر تو نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کے وقت میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے۔ اسی طرح اللہ نے اوقات دی ہیں ہر چیز کے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا نہ صرف یہ کہ اس پہ یہ عمل کرو، فرمایا میں محبوب ہے، مجھے پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ دنیا کے اندر جو کچھ چیز ہے، یعنی کیسے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی، یا آپ نے کوئی دنیا کی چیز اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ یار یہ بات کر لیتے ہیں، ابھی ذکر کیا ہے، کوئی اور بہت قیمتی چیز سامنے آ رہی ہے، کوئی اور بہت ہی مسئلہ اس سے زیادہ دنیا میں ہمارے سامنے اس وقت میں آ رہا ہے، خاص طور پہ رمضان میں، تو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس پر جو کچھ بھی ہے سب چیز کو قربان کر کے سب چیزوں کو قربانی دے دینا۔ جو آپ مل رہے ہیں اس سے کہیں بہتر چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ، کہ جو چیز ملے گا اس ذکر کو چھوڑنے کے بعد، کوئی منافع مل رہا ہے، کوئی دکان چل رہی ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی کام چل رہا ہے، اور یہ وقت بیچ میں آ گیا تو پھر میں اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو چیز فائدہ دے گی وہ یہ ہوگی اس وقت بیٹھنے تو اللہ کو یاد کر لینا، بس کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سے سنیں تو ہمیں سب چیزیں بتائی ہیں بھائی، تو گویا پتہ چلتا ہے کہ اتنی اہمیت ہے اس وقت اللہ کا ذکر کرنے کی کہ اگر ہم جتنی چیزیں بھی چھوڑیں گے اس کے لیے، چاہے کتنی منافع والی ہیں، کتنی پروفٹ والی ہیں، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، چھوڑ کے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے اور اس فعل کو کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہیں، خالق ہیں، قادر ہے۔ جس چیز کو اس نے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کی عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، ایک تو اس عمل کا بھی فائدہ ہو گیا، اور ایک جو چیز میں کرنے والا تھا شاید اس میں کامیاب ہوتا یا نہ ہوتا، شاید وہ میرے مقدر میں اچھی ہو سکتی تھی یا نہ ہو سکتی تھی، یا ہو سکتا تھا مجھے اس سے فائدہ ہوتا نہ ہوتا، لیکن سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خود عطا فرمائیں گے وہ چیز ہمیں، تو یقیناً پروفٹ اس میں ہوگا، اس میں نقصان تو نہیں ہوگا، منافع ہی منافع اس میں ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے کہ ہمارا روزہ کیا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، شہوات چیزیں ہیں جو اللہ نے سب حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تیری مرضی یہ تو چاہیے، ہم بھی چھوڑتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ہم نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں سب، اب دیکھیں کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں کیا کہ بھائی بیوی کے پاس جانا چھوڑا ہے، اور ہزاروں چیزیں جو ہمیں پسندیدہ چیزیں تھیں کھانے میں، بعض لوگ تو بیچارے ہر آدھ گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ٹکاتے ہی رہتے ہیں، کبھی پانی پی لیا، کبھی شربت پی لیا، کبھی سموسہ کھا لیا، کبھی فلاں چیز کھا لی۔ میرے طرح عادی ہوتے ہیں لوگوں کو تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے، چلو بعض لوگ تو بیچارے کش بھی مارتے رہتے ہیں، وہ اپنے مجبور ہیں کام کرنے کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ آدمی کتنی پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بھائی کتنا گناہ گار ہو لیکن اندر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ روزہ ایک گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک کتنے گناہ گار ہے، سال بھر تھپے مارتا پھرتا ہے ادھر ادھر، لیکن اللہ سے محبت ہے اس کو، کم سے کم اس نے کتنی جلدی بات مان لی۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی تو 5 وقت تھا نہیں مان رہا، شیطانیت کر رہا ہے، لیکن محبت اتنی ہے کہ جب 30 دن کہا کہ بھوکا رہا تو کل چھوڑ دوں گا، 30 دن چھوڑ دوں گا۔ سبحان، اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بندے کو ہے حقیقت مجھ سے محبت، نماز میں نہیں آ رہا لیکن جب میں کہوں 30 دن کھانا پینا چھوڑ دے، وہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلتا ہے محبت۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جانتا ہوں تجھے محبت ہے، تو 30 پوری کر، بخش میں تجھے دوں گا۔ تو وہ بھی بخشا جاتا ہے الحمدللہ۔ ایک رات ایسی آ جائے گی جو ابھی آنے والی ہیں راتیں، کیسی خوبصورت راتیں،
تو میرے جیسے آپ تو نیک آدمی بیٹھ کے بس ہاتھ ہی اٹھانے، ہاتھ میں اٹھاؤ، یہ بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا. بخشنا کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی جہنم کے گر ہوئی آگوں میں ہم جل رہے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ میں اللہ اکبر ایسے نکال لیتا اللہ پاک آرام سے. اور پھر کیا ہوتا ہے 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد میں لوگوں کو جاتے بھی دیکھا ہے، خوش قسمت لوگ ہیں گزر بخشے گئے ہیں رمضان میں اللہ کے فضل سے. اور 3 مہینے گزرے، 3 مہینے کیا گناہ آدمی کرتا ہے، بخشا ہے اللہ نے، اس کی لکھی تھی موت، ادھر بخش بھی دیا ادھر مار بھی دیا، جنت بھی دیا. تو یہ ہے کہ اب ہم یہ کھانا چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے شہوات چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے. تو یاد رکھو یہ چیز سبحان اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بندہ میری پسند کی وجہ سے اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے، اپنی ضروریات کو ختم کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا ذکر کے لیے آنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فکر نہ کرنا، تم نے میرے لیے چیزیں چھوڑی ہیں الحمدللہ، میرے لیے کیا تم نے کیا ہے سب کچھ. اور اس طرح کیا ہے کہ بعض جگہ تم ڈنڈیاں مارتے ہو، خبیر و بصیر میں جانتا ہوں، صدور بھی جانتا ہوں، ڈنڈیاں مار جاتے تم، اور کہتا ہو یار کوئی نہیں چلو دیکھا. لیکن اس میں ایک اتنا زبردست تم نے احتیاط کیا ہے اور اتنا یقین ہے تمہیں مجھ پہ کہ تمہیں کو 1 لاکھ پاؤنڈ دے اور تم کمرے میں بیٹھے ہو، کچھ بھی نہ ہو، چلو تم اکیلے ہی بیٹھے ہو، نہیں کھاؤ گے بے شک کچھ ہو جائے گا، پانی نہیں کیوں، یہاں کیا بات ہے، اس وقت اتنا یقین کیوں ہو گیا؟ تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں یار پانی نہیں پیتا ہے. کوئی عظیم مومن جو اگر روزہ نہیں توڑے گا، یہ محبت نہیں تو اور کیا؟ مجھے بتایا ہے نا محبت. یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اس نے ایک چیز کہی ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، اس نے یہاں تک پہنچا دیا. اب یہ ہے کہ ڈنڈے مارتا رہتا ہے، تو ان کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ پاک نے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہنم میں نہیں جانے دوں گا. جو شخص مجھ سے محبت کرے گا، محبت کا ثبوت دے رہا ہے، ایسی بات نہیں، بدماشی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، اکیلا بیٹھا ہے، کھانے کی سب کچھ چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوک سخت لگی ہوئی ہے بیچارے کو، چکر آ رہا ہے، گرنے والا ہے، اور سگریٹ کا زور لگ رہا ہے اس کو، یا پیلے سگریٹ مر جائے گا. نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کیسے یاد آ گیا اس کو نہیں پتا، اس وقت یاد نہیں بدماشی کا تھوڑی دیر پہلے. یہ اللہ کی آزمائش ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے محبت ہے انسان کے دل کے اندر. کسی گناہ گار کو خام کو گالی شانی دینا شروع کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو فلاں، بھائی کسی کو برا نہ کرو بلکہ دعا کرو اس کے لیے کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرم فرما دے. محبت یہ رکھتے ہیں ضرور. جیسے ایک کی پٹائی ہوتی ہے، مفہوم ہے صاحب ایک حدیث کا، کسی کی پٹائی کرے صاحب کیونکہ یہ شراب پی لیجیے فلاں، اللہ نے کہا چھوڑو کیوں مار رہے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت موجود ہے. ایسے رحم کرنے والے ہیں اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی ہے. دیکھیں تو اب جو ہم یہ قربانی دی ہے، ہم نے روزے کی کھانا پینا چھوڑا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انعام الگ، سب سے بڑا انعام بخشش، اور اس کے بعد جو کھانا پینا ہم نے لذات چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں یہاں نہیں دوں گا دنیا میں، تو پھر وہ اس سے مل جائے گا تجھے، پھر کیلا مل جائے گا. جب تم میرے پاس آئے گا نا تو پھر میں تجھے یاد کراؤں گا کہ یہ اس آدمی کی جنت ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، اور یہ اس آدمی کی جنت ہے جس نے میرے لیے قربانی دی تھی. اب دیکھ جو تم نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں تجھے کیا دے رہا. بتاؤ اب آپ نے یہاں لینا ہے آخرت میں لینا ہے؟ مجھے بتائیں. یہاں مل جائے گا تو تھوڑے دنوں مر جائیں گے، 20 بچے کھا جائیں گے، لوگ لوٹ کے کھا جائیں گے سارا کچھ. چلو کھا پی بھی لیا تو پخانا بن کے نکل جائے گا، کیا مزہ. نہیں، ہم کہیں اللہ تعالیٰ میں بے شک تو یہاں کم دے، حیثیت کے مطابق دے، اس کا نام ہمیں کہاں دے؟ دائمی نام جاؤں، ہمیشہ جس کا مزہ ہی آتا رہے. ایسا سیب ہوگا الحمدللہ یہاں تو کھایا مزہ ختم، ایسا کیلا کھایا ختم، ہر چیز مزہ ختم ہو جائے گا. اس مزے کے لیے ہم کتنا مرتے ہیں. اچھا بات ہی ہے نا مزے سارے، لیکن وہاں جو مزے ہوں گے ہر مزہ اتنا دائمی ہوگا، ختم ہی ہونے والا نہیں ہوگا. بلکہ حدیث میں ختم کیا، وہ بڑھے گا. اللہ اکبر. اسی لیے سبحان اللہ کتنی پیاری بات بتاتے لوگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا ہے کہ پورے مزے لے، تو وہاں ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں نیند آنے نہیں دوں گا. ہاں ہاں ہاں، کیونکہ نیند آتی تو آدمی سو جاتا ہے نا، تو مزہ کہاں لے رہا ہے بیچارہ، کھویا پڑا بس کرے نا 6-7 گھنٹے آپ سوئیں گے، کیا کریں، منہ کھلا ہوا کھراٹے مارو. تو اللہ نے کہا نہیں، وہاں میں یہ چیز کروں گا کہ بندے تجھے سونے نہیں دوں گا، نیند نہیں ہے وہاں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. ہاں نشے نہیں نیند کے، سبحان اللہ. نہ وہ نماز ہے، کوئی اذان نہیں ہوگی الحمدللہ، کھاؤ پیو مزے کرو. سبحان اللہ. کچھ چیز نہیں ہے. باقی جا رہے ہیں روزہ رکھنا ہے، جا کدھر کیسی بات ہے، کھاؤ مزے کرو، دمانے ختم ہو گئے.
وہ تو تمہاری آزمائش کے لیے میں کیا تھا، تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، تم مجھے یقین کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پہ یقین کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کرتے تھے، نمازوں کا آباد کرتے تھے، قرآن کو چلو پڑھتے نہیں تھے، سال میں ایک دفعہ دیکھ ہی لیتے تھے، محبت رکھتے تھے، بھائی کوئی پرچہ دیکھا آپ نے پڑھا قرآن کو فوراً گئے آنکھوں سے چوما، اس کو لگایا اور صاف ستھرا کیا. یہ تو سب جانتا تھے، حرکتیں تم کرتے تھے، لیکن بدماشی کی وجہ سے پڑھتے نہیں تھے. یہ سب کچھ ادائیں جو تھیں یہ میری محبت کی وجہ سے تھی. سبحان اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے محبت فرماتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ رمضان بتا رہا ہے. تو میرے بھائی رہائے گا کچھ نہیں سودے میں، تیر نہیں مارا میں نے. آج الحمدللہ صبح کی ناشتہ چھوڑا ہے تو یہاں جنت کا ناشتہ ملے گا. اللہ کتنے ناشتے ملیں گے؟ 30. وہاں دل کرے گا اللہ تعالیٰ 30 کیوں، ساری بھر تو روزہ کر دیتا ہوں، آج ناشتے کیسے ملتے ہیں مجھ سے. اور وہاں کے ناشتے کیا ہوں گے اب میں بتاؤں گا نہیں، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اب روزے کا پرائم ہے اس وقت تو فیوز ہوئے ہم سب لوگ سارے. تو اس کی بات ختم کرتے ہیں کھانے پینے، آدھے گھنٹے کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت کرتے ہیں روحانی غذا کی بات، اللہ کا ذکر کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے، سبحان رب حمدی کیا چیز ہے، اس کے کیا انعامات ہیں، اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے. اور اس پہ یہ کہ کتنا بھی انسان یقین کریں، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک دے رہا ہے جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما فی دنیا میں جو ہے سلطنتیں ہیں، دولتیں ہیں، اولادیں ہیں، کیا کچھ دنیا میں اس وقت نہیں ہے. ڈائمنڈ ہیں، کوئی تیلوں کے مالک ہیں، پٹرولوں کے مالک ہیں، بادشاہت ہیں. کہتے ہیں اللہ نے خاک ہے، خاک ذرہ ہے اس نعمت کے مقابلے میں جس وقت جو آج اس وقت آپ کر رہے ہیں. ہر بادشاہ سے افضل ہیں، ہر امیر سے افضل ہیں، ہر چیز سے افضل ہیں. کیوں؟ زمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں جس وقت میں تمہیں توفیق دے رہا ہوں ذکر کرنے کی. تو اللہ کی لاکھ لاکھ شکر کریں. کہاں میں گناہ گار انسان، کہاں رمضان کا وقت اور کہاں عصر کے وقت سے قریب اس وقت پہ جب کہ ہم روزہ کھولنے والے ہیں. نوروں سے بڑا وقت ہے اس وقت. اللہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ ہٹا دے نا ہمارے سامنے سے کہ ہو کیا رہا ہے، تو ہم تو وہیں ختم ہو جائیں کہ اس وقت دنیا وفیق میں ہو کیا رہا ہے. نور ہی نور ہے، فرشتے ہی فرشتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں فرشتوں نے، دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ایک جماعت ڈھونڈتی پھر رہی ہے اس وقت بھی سبحان اللہ کہ کہیں اس وقت ہے کوئی سستی وقت میں کہ کوئی لوگ جماعت، اور ایک نہیں بلکہ جماعت کی شکل میں اس وقت جمع ہو سکتے ہیں لوگ. اتنی سستی کے وقت میں کیا لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اس لیے کہ اللہ کو یاد کریں. یونیک چیز ہے یہ. کیا چیز ہے؟ مطلب اس کو انہونی چیز ہے، انمول چیز ہے جو اس وقت اللہ پاک ہم سے یہ عمل فرما رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہجوم ہوگا فرشتوں کا اس وقت. اب یہ کمنٹری دے رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو آنکھیں بند ہیں، اندھے، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو اسی بات پہ یقین کریں جس سے کل کہہ رہا تھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ نہ کہتے اللہ، اگر نبی نہ کہتے اللہ تو ہم اللہ کو کہاں جانتے تھے؟ اللہ کے نبی نہ کہتے جنت، ہم جنت کو کیا پہچانتے تھے؟ دیکھیے جنت کسی. اچھا چلو وہ تو بات کی بات ہے. ایک گڑھا کھودتے ہیں، اپنے رشتہ کو اندر کرتے ہیں، قبر میں جھانک کے دیکھ کس نے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، امام الانبیاء نے بتایا کہ اب یہ شروع ہو گیا. کمنٹری بتائی. اب ہمیں پورا یقین ہے کہ قبر میں ڈالا یا انسان جنت میں چلا گیا یا سزاؤں میں آ گیا. سبحان اللہ. تو وہی کمنٹری فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کہ یہ جماعت بیٹھی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اس وقت پورے فرشتے جو ہیں انہوں نے اس مسجد کو گھیرا ہوا ہے کہ کوئی وی آئی پی لوگ آ گئے یہاں پر. الحمدللہ یہ حدیثیں ہیں، یہ کمنٹری ہے نبی پاک کی. یہ پورے اس وقت یہ ہے کہ فرشتے دھکے مارتے آ رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ ہم ان کی زیارت کریں، میری اور آپ کی. کیوں؟ قیمت کیوں بڑھی ہماری؟ قیمت کیوں بڑھی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہے اس وقت. اللہ نے ہمیں پسند فرمایا ہے اس وقت، تو اس پسند کی وجہ سے پوری کائنات نے ہمیں پسند کر لیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو. اللہ کے ذکر سے محبت کرو، اللہ محبت کرتا ہے ذکر سے. تو عرض یہ ہے کہ اب شروع کرتے ہیں ذکر. الحمدللہ عصر کے وقت کوشش کریں. اگر اس مسجد میں نہیں تو کسی مسجد میں کہیں اور ہو رہا ہوگا اللہ کا ذکر. جماعت بیٹھی ہوگی اللہ کی فضل سے. بولٹ میں تو مزے لگے، کہیں نہ کہیں جماعت بیٹھی ہوگی. گاڑی پکڑیں اور اتنی بڑی قیمتی چیز مل رہی ہے بھائی، دنیا مافیا سے بڑی چیز مل رہی ہے. چپ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. روزہ کھولیں، اتنا بڑا انعام لے لے کہ پورے روزے کی روح آپ کے پاس آ گئی. الحمدللہ سمیٹ لیے سب کچھ آپ نے. تو اس تھوڑی سی محنت کی ہے کہ
کہ بھئی آپ یہاں اس مسجد میں یہاں بھی روزہ کھل جائے، یہ فلاں مسجد ہے 5-10 منٹ ڈرائیو کریں گے پتہ چل رہا ہے وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فون ڈرائیو کرو وہاں پہنچ جائیں اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ بیوقوف ترین انسان ہوگا جو ایسی چیزوں کو چھوڑے گا، کل موت نے آ کے جکڑ لینا ہے اور پھر روئے گا کہ ہائے ہائے ہائے، اور 5 منٹ میں تھوڑا ڈرائیو کر کے وہاں چلا جاتا، رمضان میں تو مجھے کیا کچھ مل جاتا، اور کل ذکر ہوگا ہمارا انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ نیت تو ہم نے کی ہوئی ہیں، کل کو اللہ جانے اللہ بچائے کروائے گا تو اللہ ہی توفیق دے گا، لیکن نیت ہم نے ابھی سے کی ہوئی ہے، اچھے کام کی آج ایڈوانس کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا ہم تو نیت بھائی، کیوں کہ اگر مر بھی گئے تو نیت تھی ہماری کل کی تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آج ہی نیت کر لیں کل کی بھائی کہ کل فلاں کل جو ذکر ہوگا ہمارا مسجد ہے تقویٰ میں، الحمدللہ اسی تاثر کے بعد پھر اللہ بٹھا دے گا تو پہنچ جانا تقویٰ میں انشاءاللہ۔ کھجوریں ملیں گی، پانی ملے گا انشاءاللہ، وہاں بھی کھل جائے گا روزہ، آپ کو فکر نہ کریں، اور آپ واپس آ جائیں گے 5 منٹ اپنے گھر آ جائیں گے، پھر کھائیں ماں جو کچھ کھانا ہے، لیکن کتنا بڑا انعام مل جائے گا آپ کو۔ تھوڑا ڈرائیو کیا، اللہ کی بات کو سمجھا، اللہ نے جو احسان ہم پہ کیا، ہمیں یہ بات بتائی، اس کی ہم نے قدر کی، ڈرائیو کریں، تقویٰ جائیں، نماز میں شامل ہوں، الحمدللہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں، سبحان اللہ۔ کریں گے بھائیو؟ نیت پکی ہے، سب نے ارادے کر لیے، چلو ہم ذکر کرتے ہیں، درشی پڑھیں۔ اب یہ درشی میں نے کہا پڑھیں، ہم تو اس کی قدر ہے تو صحیح، لیکن کیا ہے کہ جیسی بندہ ایک درود پڑھتا ہے 70 رحمتیں اللہ کی نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے 70 رحمتیں اس شخص پہ نازل کر دیتا ہوں، اور 70 رحمتیں کم نازل ہو رہی ہیں؟ عصر و مغرب کے درمیان میں مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر کی مجلس کے اندر، سبحان اللہ۔ اور کب؟ رمضان کے اندر، جہاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں ہر نیکی انسان کی، اور درود میں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ۔ کہاں نصیب ہوا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم مجلس ذکر میں نہ آتے تو یہ درود ہمیں نصیب نہ ہوتا نہیں، کچھ کا مشغول ہوتے، ایسے اللہ انعام دیتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کی نعمتیں، یہ ہیں اللہ کے کرم، یہ ہے اللہ کے فضل اصل میں جو ہے، سبحان اللہ۔